الحسين اللهم اكتبنا من زوار الحسين واجعلنا من الباكين في عزاء الحسين. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ المالک الحق المبین. الصلاة والسلام تحیۃ والاکرام علی اشرف الاولین والآخرین خاتم الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، خصوصاً علی سیدۃ النساء العالمین البتول الطاہرۃ الرشیدہ المجہولۃ قدرها الممنوعۃ ارثها المخفیۃ قبرها المظلوم بعلها المقتول ولدها التي قالت بعد أبيها صبت علي مصائب لعنها صبت على الأيام سرنا لياليا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين، خصوصا اللهم العن قاتلي فاطمة الزهراء. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. درود بر محمد و آلہ. سامعین گرامی قدر، بزرگان محترم، زعماء ملت، شہراء حضرات تشریف فرما ہیں. انتہائی پڑھا لکھا مجمع میری نگاہ کے سامنے ہے، اور کنیزان سید عالم سنام کلام میں سورہ مبارک کے بنی اسرائیل، جسے سورہ مبارک کے اسراء بھی کہتے ہیں، 15ویں پارے میں 17واں سورہ ہے کلام مجید کا، اور 15ویں پارے کا آغاز اسی 17ویں سورے سے ہو رہا ہے. مکی سورہ ہے اور اس میں کل 111 آیات الہیہ ہے. سورہ مبارک بنی اسرائیل کی 23ویں آیت کے پہلے جز کو سنام کلام میں تلاوت کیا گیا ہے. پوری آیت کو تلاوت نہیں کی. مجھ سے کافی عرصہ پہلے جب اس مجلس کا وعدہ لیا گیا تھا تو میں نے یہی عرض کی تھی رضوی صاحب سے، علی عباس رضوی بھائی سے، کہ انشاءاللہ العزیز زندگی بخیر اور صحت نے اجازت دی تو مجلس انشاءاللہ میں ضرور پڑھوں گا، لیکن ذرا دھیمے انداز میں پڑھوں گا اور مختصر پڑھوں گا. لیکن یہ میرا اس وقت کا وعدہ تھا. مجلس میں پڑھ نہیں رہا ہوں، مجلس پڑھوائی جا رہی ہے. اور آپ تمام معزز سننے والوں کی تائید و نصرت اور حسن سماعت میرے ساتھ ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 27 محرم کے بعد میری پہلی مجلس ہے جو میں براہ راست پڑھ رہا ہوں. اس سے پہلے کچھ مجالس زوم پہ پڑھی دوسرے ممالک کے لیے، لیکن ظاہر وہ
موعظے سننے والے نگاہ کے سامنے نہیں تھے۔ پھر پرسوں پتہ چلا کہ فیضی بھائی کی والدہ کا انتقال ہوا، تو یہ برسی کی مجلس اور سول کی مجلس چونکہ مشترک ہے، تو اس لیے سرنامہ کلام میں جو آیت تلاوت کی گئی، اس آیت میں بھی والدین کے ساتھ احسان کے برتاؤ کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ عبادت فقط خدا کی ہوگی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین سے حسن سلوک کو روا رکھو۔ ڈو گڈ ود یور پیرنٹس، بہت واضح سا حکم ہے۔ اور مجھے کسی منزل تک پہنچنا ہے چند روایات کا سہارا لے کر، تاکہ حاصل مضمون کو ہم سمیٹ سکیں۔ ذرا محترم، رب ذوالجلال نے لاتعداد نعمتیں انسان کو عطا کی، وَإِن لَا تَعَدُّوا، اللہ کی نعمتوں کو اگر گننا چاہو، لا تحصوها، تو تم شمار نہیں کر سکتے ہو۔ سورہ مبارک نساء میں بھی آواز دی اور سورہ مبارک ابراہیم میں بھی آواز دی۔ اتنی نعمتیں ہیں رب ذوالجلال کی، اور انہی بے شمار نعمتوں میں ایک نعمت والدین کے وجود کی نعمت ہے۔ ماں اور باپ کا سایہ اگر سروں پر ہے تو سخت سے سخت دھوپ بھی جھلسایا نہیں کرتی ہے۔ سخت سے سخت مشکل کو بھی انسان خاطر میں نہیں لاتا ہے۔ کلیم الہی کی والدہ کا جب انتقال ہوا، طور کی بلندی پہ جاتے تھے، شجر طوبہ کے سامنے بیٹھ کر ہم کلام ہوتے تھے، اور شوق ہم کلامی میں بے تابانہ دوڑتے ہوئے جاتے تھے، تیز تیز چلتے ہوئے جاتے تھے۔ ماں کا انتقال ہوا، دفن کیا، رب کی یاد کو نے ستایا، تیزی سے چلتے ہوئے طوبہ کی بلندی پہ پہنچے، اس درخت کے سامنے پہنچے، رب سے ہم کلام ہونا شروع کیا تو آواز قدرت آتی ہے۔ میں اپنے بچوں کے لیے بیان کر رہا ہوں، یہ نوجوان خداوند عالم ان کے سروں پر ماؤں کا سایہ سلامت رکھے۔ قدر کیجئے ماں کے وجود کی، قدر کیجئے اس ہستی کی کہ جس کے چہرے کی طرف اگر آپ نے پیار سے نظر کر لی تو ایسا ہے جیسے خانہ خدا کی زیارت کر لی ہے، جیسے قرآن کے اوراق کی زیارت کر لی ہے۔ تو آواز قدرت آتی ہے کہ اے موسیٰ، اب تک تم تیز تیز چل کے آتے تھے، لیکن تمہاری سلامتی کے لیے تمہاری ماں کی دعا پیچھے تھی۔ اے موسیٰ، آج کے بعد سنبھل سنبھل کے قدم اٹھانا، اس لیے کہ اب دعا کرنے کے لیے تمہاری ماں موجود نہیں ہے۔ یہ ماں کا وجود ہے۔ باپ قابل احترام ہے، بہت مقام ہے، بہت مرتبہ ہے۔ ماں قابل احترام ہے، لیکن درجات کیا ہے؟ رحمت العالمین کی بارگاہ ہے، چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی عقیدت مند آتا ہے اور رسول مکرم و محترم سے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، مجھے یہ بتلائیے کہ مجھ پر باپ کا حق کیا ہے، تاکہ میں اس حق کو ادا کروں اور اطاعت والدین کے حق کو ادا کر کے، والد کے حقوق کو ادا کر کے سرخروئی کو حاصل کروں۔ تو کائنات کے سب سے سچے انسان نے فقط ایک جملہ کہا تھا کہ اپنے والد کا حق اپنے آپ پہ سمجھنا چاہتا ہے تو سن، جب تک تیرا باپ زندہ ہے اس کی اطاعت کر، یہی والد کا حق ہے۔ توجہ رکھیے گا، جب تک والد زندہ ہے، باپ زندہ ہے، اس کے کہے ہوئے پر
اپنے سر تسلیم کو خم کر. اچھا یہاں پر کچھ گنجائشیں موجود ہیں کہ کوئی ایسی بات جو دین و شریعت کے خلاف ہو تو اسے کس طرح سے نبھانا ہے، یہ ایک الگ چیپٹر ہے. لیکن رسول کہتے ہیں کہ تیرا باپ جب تک زندہ ہے اس کی اطاعت کا حق ادا کر. کہ اللہ کے رسول میری ماں کا مجھ پہ حق کیا ہے. مائی ینگ فیلوز، میری بیٹیاں، میرے بچے، میرے نوجوان سنیں، یہ جو ایک ضعیف ماں تمہارے گھر میں موجود ہے جس نے کبھی تمہیں سمجھایا، کبھی روکا، کبھی ٹوکا، تو پلٹ کر آپ نے کہا کہ یہ پرانی سوچیں ہیں، اب زمانہ بدل گیا ہے. یہ آپ کے دور کا آپ کے دور کی بات ہوگی، اب تو زمانہ کہیں سے کہیں پہنچ گیا ہے. یاد رکھنا کہ ماں نے جو کچھ تمہیں سمجھانا چاہا وہ اپنی پیار میں، محبت میں، اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے تمہیں سمجھایا. دیکھیے زندگی کو گزارتے ہوئے اس حقیقت کو سمجھیے کہ دنیا کی چیزیں پرانی اور نئی ہو سکتی ہیں لیکن ماں کی محبت کسی دور میں پرانی نہیں ہوا کرتی، کبھی پرانی نہیں ہوتی ہے ماں کی. کہ اللہ کے رسول ماں کا مجھ پہ حق کیا ہے. کون رسول جس نے ابھی کہا تھا کہ باپ کا حق یہ ہے کہ جب تک باپ زندہ ہے اس کی اطاعت کرو. اب جب ماں کا حق پوچھا گیا کہ ماں کا مجھ پہ حق کیا ہے، توجہات ہے آپ کی میرے بچوں. رسول اکرم نے کون ہے یہ رسول؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ کوئی کلام کرتا ہی نہیں ہے جب تک کہ وحی کا اشارہ نہ ہو جائے. یہ کائنات کا سب میں سچا انسان، یہ سب میں صادق انسان اب ماں کے حقوق کو بتا رہا ہے. اور کس طرح سے بتایا؟ ایک مرتبہ سائل کی طرف دیکھا، سوال کرنے والے کی طرف دیکھا، اور میرا رسول فرماتا ہے کہ قسم ہے مجھے اس رب ذوالجلال کی. باپ کے حقوق بتاتے ہوئے رب کی قسم نہیں کھائی تھی. کہ قسم ہے مجھے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. توجہ رکھیے گا. دیکھیے جملہ اتنا اہم ہے کہ رحمت للعالمین رب العالمین کی قسم کھا رہا ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. اور پھر آواز دی کہ اگر اس کائنات میں موجود ریت کے ذرات کی تعداد کے برابر، اور فرمایا آپ نے اگر اس کائنات میں موجود ریت کے ذرات کی تعداد کے مطابق اور اس آسمان سے گرنے والی بارش کے قطرات کی تعداد کی مقدار کے برابر اگر اتنی نیکیاں بھی تم اپنے ماں کے ساتھ کرو گے تب بھی ایک رات رحم مادر میں رہنے کا حق نہیں ادا کر سکتے ہو. دیکھیے یہ سب بزرگ میرے ساتھ ہیں، یہ سب میرے دوست میرے ساتھ ہیں. ہم فقط اپنی یوتھ کو دین و شریعت کا یہ پیغام ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارا معاشرہ محمدی مصطفی معاشرہ بن سکے، علوی معاشرہ بن سکے، فاطمی معاشرہ بن سکے، حسنی معاشرہ ہو، حسینی معاشرہ ہو، بلکہ منزل کو بڑھا کے یہ کہوں کہ مہدوی معاشرہ، وہ ولایتی معاشرہ جس کے لیے پردہ غیبت میں زمانے کا امام انتظار کر رہا ہے. دیکھیے گھر بہتر ہوں گے تو محلے بہتر ہوں گے، محلے بہتر ہوں گے تو علاقے بہتر ہوں گے، علاقے بہتر ہوں گے تو شہر بہتر ہوں گے، شہر بہتر ہوگا تو ملک بہتر ہوں گے، ملک بہتر ہوگا تو یہ دنیا بہتر ہوگی، اور جب یہ دنیا بہتر ہو گئی تو 313 کا انتظار کرنے والا. توجہ ہے آپ کی؟ ایک ولایتی معاشرے کی طرف بڑھنا ہے، ایک مہدوی معاشرے کی طرف بڑھنا ہے. تو قسم ہے مجھے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں میرے نوجوان دوستوں، اس کائنات میں موجود ریت کے ذرات کی تعداد بتلائیے، گن کے دکھلائیے. گن سکتا ہے کوئی کاؤنٹ کر سکتا ہے؟ آسمان سے جو بھی بارش برسی ہے روز اول سے لے کر روز آخر تک اس کے قطرے کی تعداد مجھے کوئی گن کر بتلائے. جب گن نہیں سکتے ہیں تو ماں کا حق کس طرح سے ادا ہو سکتا ہے؟
اور دیکھیے مائنڈ اٹ، کیا کہا؟ رحم مادر میں ایک رات رہنے کا حق ادا نہیں کر سکتے. ایک رات، یہ 38 ویکس کا ذکر نہیں ہے، یہ 9 مہینے کا ذکر نہیں ہے. جو رحم مادر میں، شکم مادر میں بچہ گزار رہا ہے، توجہ رکھے گا، مگر ان 9 مہینوں میں ایک رات کا ذکر ہے. تو ان 1 مہینوں میں ایک رات کا حق نہیں ادا ہو سکتا، تو طویل عمر جو رب ذوالجلال نے ادا کی ہے، اور ماں کی دعائیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، اس کی محبت ساتھ ساتھ چل رہی ہے، تو کیوں کر ہو کہ ماں کی محبت کا حق ادا ہو سکے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے؟ ممکن ہی نہیں ہے. کسی نے پوچھا تھا اللہ کے رسول، ماں کا حق زیادہ ہے یا باپ کا حق زیادہ ہے؟ میں بھی ایک باپ ہوں، آپ بھی ایک باپ ہیں، لیکن جو دین سمجھا رہا ہے، جو شریعت بتا رہی ہے، ہمیں اس پیغام کو سمجھنا ہے. اس لیے کہ کسی بھی معاشرے کو پروان چڑھانے کے لیے ایک ماں کا کردار کلیدی حیثیت رکھتا ہے، بنیادی حیثیت رکھتا ہے. ماں اس معاشرے کے لیے وہ بچہ تیار کرتی ہے جو بڑے ہو کر خدا کا پیروکار بھی بن سکتا ہے، شیطان کا پیروکار بھی بن سکتا ہے. اس لیے ماں کی اہمیت ہے کہ اللہ کے رسول، باپ اور ماں، ان دونوں میں سے کس کا حق زیادہ ہے؟ یہ ایک روایت ہے کہ کسی نے پوچھا اللہ کے رسول، اگر ایک ہی وقت میں ماں اور باپ دونوں پکاریں تو ٹو ہوم وی ہیو ٹو سے یس، دونوں کی اطاعت واجب ہے. اور یہاں تک ہے کہ اگر آپ مستحب نماز پڑھ رہے ہیں اور ماں اور باپ میں سے کوئی پکارے تو یہاں تک حکم ہے کہ مستحب نماز کو توڑ دو، اور ماں یا باپ جس نے پکارا تھا اس کی آواز میں لبیک کہو، اس لیے کہ نماز مستحب تھی. اور والدین کی اطاعت کبھی مستحب نہیں ہوتی، ہمیشہ واجب ہوا کرتی ہے. درود بھیجیں حضرات محمد و آل محمد. بار دیگر باواز بلند نعرہ صلوات. پوچھا کسی نے کہ اللہ کے رسول، ایک ہی وقت ہے، ایٹ دا سیم ٹائم باپ نے بھی پکارا اور ماں نے بھی پکارا. دیکھیں دین بہت لاجیکل ہے، دین میں کوئی گرے زون نہیں ہے، اور جب دین میں گرے زون نہیں ہے تو مومن کی زندگی میں بھی کوئی گرے زون نہیں ہونا چاہیے. میرا اکثر کہا ہوا جملہ ہے کہ مومن ہے ہی وہی کہ جس کی زندگی میں یا سیاہ ہوتا ہے یا سفید ہوتا ہے، ان بٹوین کچھ نہیں ہوتا ہے. جہاں پہ ایمبیگیوٹی ہو، جہاں پہ شک ہو، جہاں پہ شبہ ہو، وہاں پہ ماننے والا کوئی اور تو ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا ہے. مومن نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مومن کی زندگی میں گرے زون نہیں ہے. جو بلیک ہوتا ہے، سیاہ ہوتا ہے، اسے زندگی سے نکالتا ہے، ذکر سے نکالتا ہے، اور جو نور بن کے سفیدی میں چمکتا ہوا نظر آتا ہے اسے دل میں بھی بلند کرتا ہے، ذکر میں بھی بلند کرتا ہے. تو میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بچوں، جب بھی کوئی کوئسچن ریز ہوا کرے تو کوئی لاجیکل آنسر اس کا تلاش کیا کریں. اور لاجک اگر سمجھنی ہے تو در محمد و آل محمد پر آئیے. اگر حقیقتوں کو سمجھنا ہے تو ان کے در پر آئیے جو حقیقت شناس ہیں. جو خود شک میں مبتلا رہے وہ مجھے شک سے کیسے نکالیں گے؟ عزیزان محترم، کسی نے رسول سے پوچھا تھا کہ کس کی آواز پہ لبیک کہیں. ایک ہی وقت پہ دونوں نے پکارا. کہا اگر بیک وقت ماں اور باپ دونوں پکاریں تو ماں کی آواز پہ پہلے لبیک کہو. There must be some reason behind. اب یہ بچوں سے سوال ہے، تھوڑا سا انٹریکٹیو بنائیے اس کو. مجالس آزاد درسگاہ حسین ابن علی ہیں.
یہاں پر آ کر خاموشی سے بیٹھ کے چلے نہیں جانا ہے. فیض حسین ابن علی کو حاصل کیجئے تاکہ جب یہاں سے نکل کر جائیں پہلے سے بہتر بن کے جائیں تو دنیا کو بتلا سکیں کہ حسین ابن علی کا فیض لے کے آ رہے ہیں. ثواب کمائیے تاکہ ایصال ثواب کر سکیں. اگر اٹھتے وقت دامن خالی رہا تو مرحومین کو کیا ایصال فرمائیے گا. اور ثواب عبادتوں کا ملتا ہے، روایتوں کا نہیں ملتا ہے. تو ذکر کو ثواب بن کے ہمیں برتنا ہے. عزیزان محترم، میرے بچوں، میرے نوجوانوں، کیا لاجک ہو سکتی ہے؟ کیوں رسول نے کہا؟ دیکھیے، رسول سے بڑھ کر کوئی لاجیکل نہیں ہے اس کائنات میں. منطق، فلسفہ جہاں پر آ کر ختم ہوتا ہے اس ذات کو ذات مصطفیٰ کہا کرتے ہیں. یہ حضرات محمد والے محمد کی بارگاہ ہے. بہت آسان سی باتیں ہیں. دیکھیں، بہت سی چیزیں سامنے ہوتی ہیں لیکن چونکہ ہم بچپن سے دیکھتے آتے ہیں، سنتے آتے ہیں، اس لیے غور نہیں کرتے ہیں. اور میرے اکثر کہا ہوا جملہ ہے کہ ہمیں حاصل بہت کچھ ہے، معلوم بہت کم ہے. تو ہمیں حاصل سے معلوم تک کے سفر کو طے کرنا ہے تاکہ حضرات محمد و آل محمد کے پیغام کو سمجھ سکیں. جو حاصل ہے اسے معلوم کرنا ہے. اور حاصل کیا ہے؟ در محمد و آل محمد حاصل ہے. حاصل کیا ہے؟ ولایت کی دولت حاصل ہے. حاصل کیا ہے؟ امامت کی دولت حاصل ہے. تو جن کے پاس اتنے دولت موجود ہو، توجہ فرمائے گا، حاصل ہے، معلوم کیجئے کہ اس امامت و ولایت اور ان حضرات محمد و آل محمد کا پیغام کیا ہے. رسول نے کہا کہ ماں کی آواز میں پہلے لبیک کہو. تو سائل نے حیرت سے پوچھا کہ باپ کی آواز میں کیوں نہیں؟ دیکھیں، لاجک ہے ہر چیز کی. اور میرے بچوں کو جب میں جواب پیش کروں گا ان کے سامنے رحمت اللہ عالمین کا، تو انہیں لگے گا یہ تو سامنے کی بات تھی، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا. اور اسی غور و فکر کی طرف منبر آپ کو دعوت دیتا ہے، فرش عزا آپ کو دعوت دیتی ہے، مسند عزا آپ کو دعوت دے رہا ہے. تو جائیے اس نیت کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اگر حور کی طرح جا رہا ہوں تو واپسی بھی حور کی طرح ہونی چاہیے. درود بھیجیں حضرات محمد و آل محمد. کہ باپ کی آواز پہ کیوں نہیں؟ Why should I say yes to my mom? ماں کی آواز پہ لبیک کیوں کہوں؟ باپ کو چھوڑ دوں؟ تو رسول نے پوچھا کہ باپ کے حقوق تم پر کب سے واجب ہوئے؟ خاموش تھا. کہ اس دنیا میں آنے کے بعد، ہوش سنبھالنے کے بعد تمہارے اوپر ماں کے باپ کے حقوق واجب ہوئے. مثال کے طور پر اگر تیری عمر اس وقت 25 برس ہے تو 25 برس سے تجھ پر باپ کے حقوق واجب ہیں. لیکن غور کر، یہ باپ کا حق تھا. ماں کا حق کب واجب ہوا؟ جب تو رحم مادر میں آیا. جب تو رحم مادر میں آیا، ماں کا حق تجھ پہ واجب ہو گیا. تو باپ کا حق جتنا بھی زیادہ کیوں نہ ہو، ماں 9 مہینے زیادہ سبقت رکھتی ہے حقوق کی ادائیگی میں. درود بھیجیں حضرات محمد و آل محمد. It's quite logical. دین لاجیکل ہے، منطق کے ساتھ. دیکھیں، کہیں بھی آپ اٹکے، رک جائیے وہاں پر، آگے نہ بڑھیے جب تک کہ وہ کنفیوژن کلیئر نہ ہو، جب کہ وہ ایمبیگوٹی سیٹل ڈاؤن نہ ہو، آگے نہ بڑھیے. اس لیے کہ شکوک و شبہات کو پیچھے چھوڑ کے جو آگے نکلتے ہیں وہ راہ سے بے راہ ہو کر منزل سے دور ہو جایا کرتے ہیں. تو اپنی ڈیسٹینیشن پر، اپنی منزل پہ نظر رکھیے اور راستہ چلتے ہوئے ہر شک کو، ہر شبے کو ریکٹیفائی کرتے ہوئے چلے جائیے. کہ ماں 9 مہینے سینئر ہے جب تو رحم مادر میں آیا. حال تعالی الانسان، سورہ مبارک طہر، جسے آپ سورہ مبارک انسان بھی کہتے ہیں، 76واں سورہ کلام مجید کا. حال تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. دامن وقت بہت زیادہ گنجائش نہیں رکھتا ہے.
اور آیات بے شمار ہیں، لیکن صاحبان علم و فہم کا مجمع ہے، میں بہت زیادہ آیات کو کوٹ نہیں کروں گا۔ رب نے آواز دی کہ کیا بھول گیا انسان اس وقت کو جب وہ کوئی قابل قدر شے نہ تھا۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا، نبتلی ہے تاکہ اسے مبتلائے امتحان کر سکیں۔ اور بغیر رکے آواز دی، پہلی اور دوسری آیات ہے سورہ مبارک طاہر کی، بغیر توقف آواز دی فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، لیکن مبتلا امتحان کرنے سے پہلے ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے اسے سمیع بھی بنایا، ہم نے اسے بصیر بھی بنایا۔ تو توجہ رکھیے گا اس منزل پر، قرآن کا فیصلہ ہے، رب کا اصول ہے کہ وہ ہدایت پہلے کرتا ہے، امتحان بعد میں لیا کرتا ہے۔ رکنا ہے مجھے اس منزل پر، اپنی بہنوں کے لیے پیغام دینا ہے، اپنی بیٹیوں کے لیے پیغام دینا ہے، نابتلی ہے مبتلا امتحان کر سکیں۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور مبتلا امتحان کرنے سے پہلے ہم نے اسے سمیع بھی بنایا، سننے والا بنایا، اسے بصیر بھی بنایا، دیکھنے والا بنایا۔ تو قرآن نے آواز دی کہ ہدایت کو حاصل کرنا ہے تو سماعتوں کو استعمال کرو، ہدایت کو حاصل کرنا ہے تو بصارتوں کو استعمال کرو، ہاتھوں کو جوڑو اور سامع فہم کو بیدار کرو۔ ان سماعتوں کو نہ یہ دھوکہ دے جاتی ہیں، یہ سن کر بھی بخن بخن کہہ کے بھی یاد نہیں رکھا کرتی ہیں۔ سلام دینا ہے مجھے، کہا سمیع بھی بنایا، بصیر بھی بنایا۔ ہاتھوں کو جوڑے بارگاہ رب العزت میں، اور شرط کیا، سامع فہم کو بیدار کریں، آنکھ کو رہنما بنائیں، اور رب سے سوال کریں کہ پالنے والے ہدایت کرنی تھی آنکھیں کافی تھیں، ہدایت کرنی تھی کان کافی تھے، خالی بصیر بنا دیتا ہدایت مل جاتی، خالی سمیع بنا دیتا ہدایت مل جاتی۔ تو میرا تصور یہ کہتا ہے کہ آواز قدرت آئے گی کہ میں نے آنکھ کو ہادی بنایا، میں نے کان کو ہادی بنایا، اور ہادی میں کبھی تنہا نہیں بھیجا کرتا ہوں، جب تک دو نہ ہو جائیں ہدایت کا کام نہیں لیا کرتا ہوں۔ تو آنکھوں کو ہادی بنایا، جملہ دینے جا رہا ہوں، آنکھوں کو ہادی بنایا، سماعتوں کو ہادی بنایا، یعنی جہاں بھی ہدایت ملے گی آنکھوں کو بھی استعمال کرنا ہے، کانوں کو بھی استعمال کرنا ہے۔ بہت کافی تھا کہ منبر پر آ کے کہہ دیتے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، لیکن ہاتھوں پہ بلند کر کے دنیا کو دکھلایا اور زبان رسالہ سے کہہ کے دنیا کو سمجھا دیا کہ ہدایت کو حاصل کرنا ہے تو بصارتیں بھی استعمال کرو، سماعتیں بھی استعمال کرو۔ دیکھیں یہ تو خطابت کا جملہ تھا، اب مجھے حقیقت قرآن کی طرف آنا ہے۔ صاحبان علم و فہم میں فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، سمیع بھی بنایا، بصیر بھی بنایا۔ دیکھیں وہ انسان ہے جو رحم مادر میں جو ٹرپل ڈارکنس، قرآن مجید نے کہا کہ 3 تاریک پردوں میں، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، سورہ مبارک زمر 39واں سورہ کلام مجید کا 6 آیت کا جز، کہ ہم نے تمہارے ماؤں کے رحم میں ایک کے بعد ایک 3 تاریک پردوں میں خلق کیا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ رب ذوالجلال۔ کب کہہ رہا ہے؟ 14 صدیاں پہلے، جس وقت الٹرا ساؤنڈ کا پروب موجود نہیں تھا، جس وقت سی ٹی اسکین کی سہولت موجود نہیں تھی، جس وقت انویزو انویسٹیگیشن موجود نہیں تھی، لیکن وہ بہترین حل کرنے والا جس کو انسان اپنی آنکھ میں سے نہ دیکھ سکے، اپنی علم کی بدولت ان حقیقتوں کو بیان کر رہا ہے کہ ہم نے تمہیں رحم مادر میں 3 تاریک پردوں میں پیدا کیا۔ توجہ رکھیے گا۔ اور قرآن نے آواز دی فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے سمیع بھی بنایا، بصیر بھی بنایا۔
وی ہیو ٹو اسٹاپ ہیئر. ایک چیز کو سمجھنا ہے، دو نعمتیں عطا کی، سمیع بنایا، بصیر بنایا، اور ترتیب آیت کیا ہے؟ سمیع پہلے بنایا، بصیر بعد میں بنایا. رب کے پیغام کو سمجھیے گا. اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں کے لیے بڑا پیغام ہے، اور آپ میرے موضوع سننے والے مرد حضرات اس پیغام کے امین بن کر اسے لے کر جائیں گے جہاں جہاں پروپاگیٹ کر سکیں. یہ قرآن کا پیغام ہے اور اس کو مربوط کریں گے تعلیمات معصومین سے. سمیع بھی بنایا، بصیر بھی بنایا، یہی ہے نا؟ تو اب ترتیب آیت نے کیا کہا کہ سمیع پہلے ہے، بصیر بعد میں ہے. اگر کوئی میرا میڈیکل اسٹوڈنٹ یہاں پر موجود ہے، میرا نوجوان یا ڈاکٹر حضرات موجود ہوں گے، ان کی تائید و نصرت سے ایک ادنا سا طالب علم میڈیکل سائنس کا ہونے کی حیثیت سے اور 25 برس کی اپنے پروفیشن کی ایکسپیرینس کے بعد، اپنے MBBS کے بعد، اپنی اسپیشلائزیشن کے بعد، اپنے پروفیشن کی 25 برس کی خدمات کے بعد پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ آج کی میڈیکل سائنس جب الٹرا ساؤنڈ کا پروب رکھ کر اندر کی حقیقت کو بتانے کے قابل ہوئی تو 14 صدیوں کے بعد آج کے انسان نے یہ بتایا کہ رحم مادر میں جو سب سے پہلی حس پیدا ہوتی ہے وہ حس سننے کی حس ہوا کرتی ہے. وہ حس سننے کی حس ہوتی ہے. قرآن نے 14 صدیوں پہلے کہہ دیا تھا کہ سمیع پہلے بنایا ہے، بصیر بعد میں بنایا ہے. یہ قرآن کا پیغام تھا. اور دین اور شریعت کا پیغام کیا ہے؟ بارگاہ معصومین کا پیغام کیا ہے؟ سمیع پہلے بنا، قرآن نے تائید کر دی. اور دین کا پیغام کیا ہے؟ معصومین کی بارگاہ سے کیا پیغام مل رہا ہے کہ اگر کوئی خاتون حاملہ ہو رب ذوالجلال کے لطف و کرم سے تو اس خاتون کو یہ چاہیے کہ کثرت سے قرآن کی تلاوت کیا کرے، کثرت سے اوراد و وظائف کو پڑھا کرے، کثرت سے منقبتیں پڑھا کرے، عزاداری نوحے پڑھا کرے. کیوں؟ اس لیے کہ فقط ماں نہیں پڑھ رہی ہے، رحم مادر میں بچہ بھی سن رہا ہے. اللہ درود ہے حضرات محمد وآلہ. پوری ذمہ داری کے ساتھ رحم مادر میں بچہ بھی سن رہا ہے. تو اب ایک جملہ عرض کروں، صاحبان علم و معرفت سمجھتے ہیں کہ بچے کی تربیت کا آغاز دنیا میں آنے کے بعد نہیں ہوتا ہے. ایک ماں کی اہمیت معاشرے کے لیے کیا ہے، بلکہ بچے کی تربیت کا آغاز رحم مادر میں اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے جب بچہ سننے کے قابل ہو جاتا ہے. تو حاملہ ماں اگر غنا سنے گی، اگر کسی کی غیبت کرے گی، اگر کسی کی برائی کرے گی، اگر لہو و لعب کی باتوں کو سنے گی تو جو وہ سن رہی ہے وہی بچے کو منتقل کر رہی ہے. لیکن اگر یہی ماں قرآن سن رہی ہے، اگر یہی ماں اوراد و وظائف کو سن رہی ہے، زیارات کو پڑھ رہی ہے، ذکر معصوم کو سن رہی ہے، تو یہ پیدا ہونے والا بچہ یقیناً ولایتی معاشرے کا بچہ ثابت ہوگا. اگر غنا کو سن کے پروان چڑھے گا تو شیطان کا پیروکار بن کے نظر آئے گا. اور دیکھیں اس سے پہلے ایک اور حقیقت کہ جب یہ حمل قرار پاتا ہے، میں اپنے نوجوانوں کو جو میرٹل لائف کو پلان کر رہے ہیں یا فیملی لائف کو پلان کر رہے ہیں، آپ جائیے تہذیب الاسلام کو کھولیے، تحفۃ العوام کو کھولیے، آپ شیخ عباس قمی کی کتابوں کو کھولیے، ہر وقت کی دعا موجود ہے، شب زفات کی دعا موجود ہے. دیکھیے دین شریعت ہے، ہر وقت کے لیے دعا موجود ہے. اگر ان دعاؤں کو پڑھ کر رب کی تائید و نصرت کے ساتھ رب کی نعمتوں کو حاصل کیجئے گا تو پھر آپ کو تردد نہیں کرنا پڑے گا، وہی بچہ دنیا میں آئے گا جو بچہ مہدوی معاشرے کے لیے درکار ہے، جو ولایتی معاشرے کے لیے. لیکن ماں کا تو دیکھیے ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری ہے. لیکن آپ
جو میرے سامنے مرد حضرات تشریف فرما ہے، ان کی ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے. اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ معصوم کا قول ہے کہ اگر ایک لقمہ حرام ہمارے بدن میں جاتا ہے تو 70 دن تک اس لقمہ حرام کا اثر بدن میں موجود رہتا ہے. تو 70 دن تک خدا نہ کرے اگر لقمہ حرام کا اثر جسم میں موجود تھا اور اسی دوران حمل ٹھہر جاتا ہے تو فیصلہ کیجئے کہ اس نطفے میں کیا ٹرانسفر ہو رہا ہے. تو باپ اپنی ذمہ داری کو پورا کرے، ماں اپنی ذمہ داری کو پورا کرے. میں بہت زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا، وقت مکمل ہو چکا ہے. اب یہ کچھ جو دقیقیں ہیں اسے آپ مصائب سمجھیے، فضائل سمجھیے. یہ میں آپ کی سماعتوں پہ چھوڑ رہا ہوں، لیکن میں مصائب کی طرف آؤں گا. دیکھیں اس گھر کو کیسے بنانا ہے. ایک ماں جو حاملہ ہے اسے قرآن پڑھنا ہے. کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو اس تفسیر کو بیان کروں گا کہ کس طرح سے قرآن پڑھنا ہے، کتنا قرآن پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے کہ اس کا اجر و ثواب ماں کو بھی ملے اور بچے کی پرورش پر بھی اس کا اثر نمایاں ہوتا رہے. کبھی اور کا موضوع انشاءاللہ. دیکھیے ایک ماں کس طرح سے اپنے بچوں کی اپ برنگنگ کرتی ہے معاشرے کو بنانے کے لیے، معاشرے کو سنوارنے کے لیے. دیکھیے آپ کی نالج میں ہے کہ میرا دوسرا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام مسجد میں جاتے تھے، جو نانا سے سنتے تھے. اب یہ طویل روایت کا صرف نتیجہ آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. نانا سے سنتے تھے، گھر تشریف لاتے تھے، یہ تو مشہور روایت ہے. اور آ کر مادر گرامی کے سامنے بیٹھ جاتے تھے کہ اماں آج نانا نے قرآن کی اس آیت کو بیان کیا، آج اس آیت کی تفسیر میں سن کے آیا ہوں، آج دین کا یہ حکم دیا، آج شریعت کا یہ مسئلہ سمجھایا. یہی ہے نا؟ یہ کس ماں کو بتلا رہے ہیں آپ میرے ساتھ؟ جس سے بڑھ کر عالمہ اس کائنات میں ممکن نہیں ہے، جو محدثہ بھی ہے، محدثہ بھی ہے، جو شکم مادر سے ماں سے کلام کر کے ماں کی تنہائی کو دور کرتی ہے، اور جو فرشتوں سے ہم کلام ہوا کرتی ہے. اس لیے محدثہ بھی ہے، محدثہ بھی ہے. یہ بھی انشاءاللہ کبھی بیان کریں کہ دونوں میں فرق کیا ہے. کہ آج نانا نے یہ پیغام دیا، یہ آیت، یہ ماں کون ہے اور یہ مسجد نبوی سے کتنے ڈسٹنس پر ہے؟ ایک دروازے کا فاصلہ. سب دروازے بند ہو گئے، یہ کھلا رہا. اس دروازے سے قدم باہر نکالے تو مسجد نبوی میں، تو سمجھے کہ 0 ڈسٹنس ہے. اور کیسے ممکن ہے کہ رحمت العالمین کچھ فرما رہے ہوں اور سیدۃ النساء العالمین کچھ اور کر رہی ہوں، ذکر توحید کو یا ذکر قرآن کو یا اپنے بابا کے الفاظ کو نہ سن رہی ہوں؟ ممکن ہے کہ جب بابا کچھ فرما رہے ہوں اور بیٹی کہیں اور متوجہ ہو. تو ایک حقیقت یہ ہے کہ جب بابا نے جو کچھ بیان کیا برابر کے حجرے سے بیٹی نے سنا، اور بیٹی جو عالمہ غیر معلمہ ہے، جس سے بڑھ کر علم اس کائنات میں کسی خاتون کے پاس نہیں ہے. لیکن کسی روایت نے یہ نہیں کہا کہ جب میرا امام یہ کہتا تھا، کمسن امام، کہ اماں آج نانا نے یہ کہا، تو کہیں یہ نہیں کہ بی بی نے کہا ہو کہ بیٹا یہ سب کچھ تو ہمیں معلوم ہے، یہ ہمارے لیے نئی بات نہیں ہے، یا یہ کہا ہو کہ مجھے گھر کے بہت سے کام ہیں، مجھے فلاں بھی کرنا ہے، فلاں بھی کرنا ہے، یہ کام بھی پورا کرنا ہے. بلکہ بیٹھ کر کمسن بیٹے کی بات کو سن کر شہزادی نے پیغام دیا کہ اگر تمہارا بچہ کسی نیک کام کی طرف راغب ہو تو اسے دھتکارنا نہیں ہے، اس کے حوصلے کو بڑھانا ہے، اس کی بات کو سننا ہے، اس کو کوالٹی ٹائم دینا ہے تاکہ اس کا حوصلہ اور بڑھے. یہ بہت طویل بحث ہے، میں نے فقط آپ کو پیغام دیا. یہ وہ ماں ہے، ابھی جملے آپ نے عرض کی سنے، یہ وہ ماں ہے جو گھر میں اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہی ہے اور بچوں کی تربیت میں کوئی دقیقہ فرگزاش نہیں کرتی.
یہ ماں اور وہ باپ. توجہ رکھے گا، یہ آخری جملے ہیں. اور پھر اب مصائب سمجھیے، فضائل سمجھیے. یہ گھر وہ ہے، پوری روایت آپ کے سامنے. شہزادے بیمار ہوئے، منت مانی گئی، 3 روزے رکھے گئے. اب سنیے گا، توجہ فرمائیے گا. 3 روزے رکھے گئے. آپ سورہ مبارک دہر میں پڑھتے ہیں وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. جب پہلا روزہ رکھا گیا، کائنات کی شہزادی امیر کائنات کے پاس آتی ہے اور ایک جملہ کہتے ہیں، یا علی میرے بچوں نے روزہ تو رکھ لیا ہے. یہ ملکۃ العرب کی بیٹی ہے، یہ شہنشاہ دو جہاں کی بیٹی، اکلو کی بیٹی. ایک جملہ کہتے ہیں کہ بچوں نے روزہ تو رکھ لیا ہے لیکن افطار کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے. جس کے والی کی ذوالفقار کے صدقے خیبر کے بعد عرب کا ہر گھر مالدار ہو گیا تھا، لیکن اس فاتح خیبر کے گھر میں فاقے ہیں. have the lesson کا کچھ نہیں ہے. تو ایک پیکٹ ہوا، ایک معاہدہ ہوا یہودی میں اور امیر کائنات میں 3 دن کی مزدوری کا، اور ان ایڈوانس 3 دن کی اجرت ماں اور باپ دونوں کی سال ثواب کی وجہ سے 3 دن کی اجرت یہودی نے امیر کائنات کو دی. امیر کائنات نے اجرت لی، گھر میں داخل ہوئے، خاتون خانہ کے حوالے کر دی. ایک گھر کس طرح سے بنتا ہے، مرد کی کیا ذمہ داری ہے، عورت کا کیا رول ہے. وہ 3 دن کی اجرت بی بی حوالے کر دی. اینڈ what did بی بی ڈو؟ کیا کرتی ہیں شہزادی کہ یہ 3 دن کی اجرت ہے. شہزادی نے اس جو کو لیا، 3 برابر حصوں میں تقسیم کیا. یہ پہلے دن کی اجرت، یہ دوسرے دن کی اجرت، یہ تیسرے دن کی اجرت. پہلے دن کی جو کو پیسا، آٹا گوندا، روٹیاں بنائی، وقت افطار آیا، کسی نے دق الباب کیا، انا مسکین ہوں. پیغام سنیے گا. This could be take home message, lesson of the day. میری ہر تقریر میں ہوتا ہے. ان چاروں نے روٹیاں اٹھائیں، اپنی خادمہ کے حوالے کی. اب غلاموں کے لیے، خادماؤں کے لیے پیغام ہے. خادمہ نے چاروں روٹیوں کو دیا کہ جب مالک اور مالکن راہ خدا انفاق کر رہے ہیں تو خادمہ کو زیر نہیں دیتا ہے کہ وہ پیچھے رہ جائے. پیغام دیا کہ اس در کے غلاموں اور کنیزوں کا شعار کیا ہونا چاہیے. اپنی روٹی بھی فضا نے لی، ان 4 کے ساتھ 5ویں رکھی، آنے والے مسکین کو دے دی. اب یہ الگ بحث ہے کہ گلیوں میں پھرنے والا تھا یا آسمان کی بلندی سے آیا تھا، کبھی بیان کریں گے انشاءاللہ. اب روایت یہ کہتی ہے کہ پانی سے سب نے افطار کیا، شکر خدا بجا لائے اور عبادت الہی میں مشغول ہو گئے. میں نے کہا نا لاجیکل ہونا ہے ہمیں. اب یہاں پہ میں کوئسچن ریز کروں گا اور اسی سے ہمیں ٹیک ہوم میسج ملے گا. میرے شہزادے سخت بیماری سے اٹھے ہیں، کمسن ہیں، بدن میں کمزوری ہوگی، جسم نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث قصہ ہے نا، انی لاجد فی بدنی ضعفا، بدن میں کمزوری ہوگی. امیر کائنات نے پورا دن یہودی کی باغ میں مشقت کی تھی. گھر آئے ہوں گے واپس روزے میں. شہزادی بھی پیکٹ تھا کہ ایک دن تم کرو گی کام، ایک دن میں کروں گی. ہیلپر پہ نہیں چھوڑا ہوا تھا گھر. تو کوئی روایت یہ بتلائے کہ جو دوسرے دن کی گند جو اس گھر میں موجود ہے، کیا شہزادی نے وہ نکالی؟ even though she was having that. توجہ رکھیے گا، میں حرام کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، حلال پہ تصرف میں کتنی احتیاط ہے، غور فرمائیے. ان کی بارگاہ میں حرام کا تذکرہ ہی نہیں ہے.
میں نے کہا نا، جو سیاہ ہوتا ہے اسے ذکر سے بھی نکالتا ہے، دل سے بھی نکالتا ہے، اور جو روشن ہوتا ہے، سفید ہوتا ہے، ذکر میں بھی بلند کرتا ہے، اپنے دل میں بھی بلند کیا کرتا ہے۔ کوئی بتلائے کہ اگلے دن کی گنجوں کو بی بی نے استعمال کیا؟ نہیں استعمال کیا۔ بچوں کا بھوکا رہنا گوارا کیا، والی کا بھوکا رہنا گوارا کیا، لیکن تصرف میں احتیاط اتنا برتا کہ اگر کسی وجہ سے کل میرا والی علی ابن ابی طالب مزدوری پہ نہ جا سکے تو یہ جو ہمارا حق نہیں بنے گی، اور جب حق نہیں ہے تو اسراف نہیں ہو سکتا۔ غور فرمائیے کس طرح سے اپنے بچوں کے شکم کو پر کرنا ہے۔ پہنچ گیا پیغام؟ اتنا احتیاط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ولایتی معاشرے کی طرف بڑھنا ہے، اس لیے کہ مہدوی معاشرے کی طرف بڑھنا ہے۔ کوئی پہچان سکتا ہے اس بی بی کی عظمتوں کو؟ ہماری ماں قربان ہو جائیں۔ اور دیکھیں ہمیشہ سے تھا، لیکن جب انسان تجربات سے گزرتا ہے تو اس کا یقین پختہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ میں نے جب بھی اپنی شہزادی کو پکارا، آپ کا بھی یقین و ایمان یہی ہوگا، بی بی نے کبھی مایوس نہیں کی۔ یا مولاتی یا فاطمہ تو اغیثینی، یا مولاتی یا فاطمہ تو اغیثینی۔ مجھے تھوڑا وقت دیجئے گا، میں آپ کو ایک حقیقت کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ اور یاد رکھیے کہ بی بی کے فیض و برکات کو حاصل کرنا ہے تو مراجع عظام کا جملہ ہے، عرفاء کا جملہ ہے کہ رات سونے سے پہلے اور صبح بیدار ہونے کے بعد، سونے سے پہلے سب سے آخر میں اور بیدار ہونے کے بعد سب سے پہلے 3 مرتبہ کہا کریں اللہم لعن قاتلی فاطمہ الزہرا، جو میں نے خطبے پہ پڑھا ابھی۔ نام نہ لیں، وہ جانتا ہے۔ بی بی کے قاتلوں پہ لعنت۔ بی بی یہ شہزادی پہلی شہیدہ ولایت ہے۔ پہلی شہیدہ ولایت، اور وہ شہیدہ ولایت جو اپنی گود میں پہلے شہید ولایت کو پروان چڑھا رہی ہیں۔ بی بی کا فرزند بھی شہید ولایت ہے، یہ سید الشہداء، یہ مظلوم کربلا شہید ولایت۔ توجہ فرمائیے گا، یہ طویل موضوع ہے اور میں کسی ویب سائٹ کے پیج سے بیان نہیں کر رہا ہوں، کسی فیس بک کی پوسٹ سے بیان نہیں کر رہا ہوں، اپنے تجربے سے بیان کر رہا ہوں۔ پھر عرض کروں گا کہ 25 سال کا جو میرا میڈیکل پریکٹس کا تجربہ ہے، ایز این انٹینسوسٹ، ایز این انیسٹھسٹ، میں شہر کے ایک بڑے ہسپتال کے آئی سی یو کو ہیڈ کرتا ہوں، آپریشن تھیٹر کو ہیڈ کرتا ہوں، اور ظاہر ہے کووڈ کے پیشنٹ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی جو میرے کولیگز تھے کہ آپ نے بہت مجلسیں پڑھی، اس وجہ سے آپ اس کورونا میں مبتلا ہوئے۔ تو میرا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہاں کے مریضوں سے لگا کہاں سے لگا، مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ کورونا مجھے لگا کہاں سے ہے، ہاں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ بچایا مجھے ممبر نے اور فرش ادا نے۔ یہ ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے۔ جان محترم، اپنے تجربے سے، کسی پوسٹ سے نہیں، اپنے تجربے سے بیان کر رہا ہوں۔ بی بی پہلی شہیدہ ولایت ہے، پہلی شہیدہ ولایت۔ جب جلتا ہوا دروازہ بی بی کے تنے اقدس پہ گرا ہے، آپ اکثر سنیے ایام فاطمیہ ہے، 28 سفر جو بھی 29 سفر سے 2 دن شروع ہوئے، یہ سب بی بی کی مظلومیت کے دن ہیں۔ یہ 75 یا 95 دن شہزادی کی مظلومیت کے دن ہیں۔ آپ سنتے ہیں کہ بی بی کا پہلو شکستہ تھا،
ذاکرین بیان کرتے ہیں نا، کبھی سن کر جب گھروں کو جائیں، پنکھا چلا کر اے سی چلا کر جب لیٹیں، راحت کے سامان اس شہزادی کے صدقے میں آپ کو میسر ہوں، تو ذرا اس جملے پر غور کیا کیجیے کہ بی بی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ یہ میں اپنے تجربے کی بات کر رہا ہوں۔ توجہات میری طرف رکھیے گا، نظریں میری طرف مرکوز رہیں۔ بی بی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ یہ جو ربس، یہ پسلیاں فریکچر ہوتی ہیں نا، اور اگر دو یا دو سے زیادہ پسلیاں فریکچر ہو جائیں تو اس کنڈیشن کو ہم فلیل چیسٹ کہتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، اب کوئی لیٹرل ڈیویشن نہیں ہونی چاہیے، سب اٹینٹو رہے، اس لیے کہ میں ایک بہت بڑا پیغام دینا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے یہ ربس ہیں، اور ربس کے پسلیوں کے بالکل پیچھے لنگس ہیں، پھیپھڑے ہیں۔ جب آپ گہرا سانس لیتے ہیں، ہوا اندر جاتی ہے، پھیپھڑے پھولتے ہیں۔ جب پھولیں گے تو آگے کیا ربس ہیں، ان سے ٹکراتے ہیں۔ اچھا خدا نہ کرے کوئی روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہو، ہمارے پاس بہت سے پیشنٹ آتے ہیں جو پولی ٹراما کے ساتھ آ رہے ہیں، جو رب فریکچر کے ساتھ آ رہے ہیں۔ جب ہم ان کا کیٹ اسکین کرتے ہیں یا ان کا سروے کرتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی ربس ٹوٹی ہوئی ہیں، تو وہیں پر یہ ڈیسیجن لیا جاتا ہے کہ یہ مریض وارڈ کا مریض نہیں ہے، اسے انٹینسو کیئر میں رکھا جائے گا۔ اسے آئی سی یو میں رکھا جائے گا۔ اسی وقت اٹینڈنٹس کو بلاتے ہیں، فیملی کو بلاتے ہیں، ان کو کاؤنسل کرتے ہیں کہ آپ کا مریض رب فریکچر کے ساتھ آیا ہے، وارڈ میں رکھا نہیں جائے گا، آئی سی یو میں رکھا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی بھی موقع پر جب یہ سانس لینے میں دشواری پیش آئے گی اس کو، دیکھیں جب یہ رب فریکچر ہوتے ہیں نا، یہ رب ہے، یہ جب رب فریکچر ہوتی ہے یہ اوپر نیچے ہو جاتی ہے، اور یہ آپ کسی سو سے نہیں کاٹ رہے کہ سیدھی کٹے، یہ جب ٹوٹتی ہے تو اسپائکس نکلے ہوئے ہوتے ہیں، کونے نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ نے میرے ساتھ کونے نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب وہ مریض سانس لیتا ہے تو یہ کونے، یہ اسپائکس اس کے لنگس میں، اس کے پھیپھڑوں میں گھستے ہیں، زخمی کرتے ہیں پھیپھڑوں کو۔ اور ہم پہلے ہی دیکھیں کاؤنسل کر دیتے ہیں کہ اگر کسی اسٹیج پر آپ کے مریض کو سانس لینے میں دشواری پیش آئی تو اسے وینٹیلیٹر پہ ڈالا جا سکتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ ہمارا مریض ہے، یہ دنیا کا مریض ہے، عام انسان ہے، جس کا پتہ چلے کہ اس کے رب فریکچر ہے، کتنی احتیاط کی جاتی ہے۔ آئی سی یو میں رکھا جاتا ہے، پین کلر دیے جاتے ہیں، آگے کی پلاننگ کی جاتی ہے۔ کائنات کی شہزادی میری بیوی، جملاش کرو، انہی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ چکی بھی چلا رہی ہے، گھر کے کاموں میں بھی مصروف ہے، اور حد یہ ہے عزیزانو کہ گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر، بچوں کا ہاتھ تھام کر، بیت الحسن میں جا کر ماں باپ کا ماہتم کر رہی ہے۔ یہ شہید ہمارا سلام، ہم غلاموں کا سلام، ان کنیزوں کا سلام۔ عزیزانو صبر یہ ہے، توجہ فرمائیے گا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ سب یہ ہے، ہمارا مریض آتا ہے، پورے گھر کو، پوری فیملی کو کاؤنسل کیا جاتا ہے، لیکن شہزادی اتنی تکلیف برداشت کر رہی ہے، کبھی کسی سے ذکر نہیں
نہیں کیا ہے، کبھی کسی سے شکایت نہیں کی ہے. اور کیوں کہا میرا میں نے جملہ؟ اس لیے کہ جب میرا مولا شہزادی کو غسل دے رہا تھا تو مرتبہ اور جب بیٹی نے پوچھا وہ جو کے فیصلوں میں ڈرا رہتا تھا اور کی پسلی ٹوٹی ہوئی تھی. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. عزیزانو، آج دو بیٹیوں کو آپ کو ماں کا برسہ دینا ہے، آج ایک بیٹے کو ماں کا برسہ دینا ہے. وہ فیضی میرا بھائی سامنے موجود ہے. آج سے ماں کا برسہ دینے سے پہلے حسنین کریمین کو دیجیے. آپ کی آپ کی ماں کا برسہ، آپ کی مادر گرامی کا برسہ. آئیے جناب شہزادی زینب کو سلام کیجئے، بی بی ام کلثوم کو سلام کیجئے. ان بہنوں کو برسہ دینے سے پہلے آئیے ان شہزادیوں کو برسہ دیجئے. آج ایک بیٹے کو ماں کا برسہ دینے آئے رازدارو. میرا دوسرا امام حسن مجتبیٰ کی بارگاہ ہے، اب زیادہ زحمت سماج نہیں ہے. میرا دوسرا امام کوئی چاہنے والا آتا ہے اور ایک سوال کرتا ہے، اے فرزند رسول، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی کا سب سے مشکل وقت کیا تھا؟ اجرکم علی اللہ. اے فرزند رسول، آپ کی زندگی کا سب سے کڑا وقت کیا تھا؟ بس اتنا میرے مولا نے سنا. فرزند رسول نے دار و قطار رونا شروع کیا. سائل گھبرا گیا. خود سائل کہتا ہے، اے فرزند رسول، آپ کے نانا دنیا سے رخصت ہوئے، کیا بہت کڑا وقت تھا؟ میرا مولا خاموش رہا. کہ فرزند رسول، آپ کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا، کیا بہت کڑا وقت تھا؟ میرا مولا خاموش رہا. عزادارو سائل کہتا ہے، اے فرزند رسول، آپ کے بابا کے سر مبارک کو شکافتہ کیا گیا، بہت کڑا وقت تھا. میرا مولا خاموش رہا. ماتم کرنے آئے ہیں نا عزادارو، برسہ دینے آئے ہیں نا اس بی بی کا برسہ جو ان دنوں پہلو تھامتا، کبھی گھر کے کام کرتی تھی، کبھی چکی چلاتی تھی، کبھی بابا کے مزار سے قبر پہ جا کر نطق فریاد کیا کرتی تھی. میرا مولا ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ نے سر اقدس کو اٹھایا، پوچھنے والے کی طرف دیکھا، کہا بھائی تو نے سب سے کڑا وقت پوچھا ہے نا. میرا نانا دنیا سے رخصت ہوا، رحمت العالمین تھا، عظیم صدمہ تھا. میری ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا، بہت بڑا غم تھا. میرے بابا کی سر مبارکہ کو شگافتہ کیا گیا، بہت کٹھن منزل تھی. لیکن تو نے سب سے کڑا وقت پوچھا ہے، سب سے کٹھن مرحلہ پوچھا ہے. تو سن میرے بھائی، ہم بہن بھائیوں کو وہ وقت کبھی نہیں بھولتا جب چلتا ہوا تھا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. روتے رہیے عزادارو، برسہ دیتے رہیے. امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں، ہمیں وہ وقت کبھی نہیں بھولتا جب چلتا ہوا دروازہ میری ماں پہ گرا ہوا تھا. ہم چھوٹے چھوٹے بہن بھائی کوئی اٹھاتے تھے، کوئی ماں کو سنبھالتا تھا، کوئی کیل نکالتا تھا، کوئی رک کے کہتا تھا بابا کے گلے میں رسن بج رہی ہے. اجرکم علی اللہ. اٹھو اماں، ہمارا پرسان کوئی نہیں ہے. یہ میرے دوسرے امام کا جملہ ہے کہ کوئی دروازہ اٹھا رہا تھا، کوئی ماں کو سنبھال رہا تھا، کوئی ماں کے بدن میں چھپی ہوئی کیلوں کو نکال رہا تھا. عزاداران امام آیت اللہ مہدی حرانی کا ایک جملہ ہے، ان کی کتاب ہے کائنات کی مظلوم ترین بیٹی. اس میں ایک جملہ لکھتے ہیں، ہم تواتر کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور ہم تواتر کے ساتھ سنتے ہیں کہ بیوی کے جسم اقدس میں کیلیں چھپی ہوئی تھی. آیت اللہ مہدی حرانی لکھتے ہیں کہ جو دروازہ میری شہزادی پر گرا وہ جلتا ہوا دروازہ، اجرکم علی اللہ، وہ جلتا ہوا دروازہ تھا. آیت اللہ لکھتے ہیں کہ دروازہ لکڑی کا بنایا جاتا ہے، لکڑی کے تختوں کو جوڑنے کے لیے میخوں کو استعمال کیا جاتا ہے. تو اب جب دروازہ جلا ہے تو فقط لکڑی نہیں جل رہی تھی، یہ
بس آخری جملے اجرکم علی اللہ، ان بیٹیوں کو پرسا دینا ہے، اس بیٹے کو پرسا دینا ہے۔ عزاداروں رات کی تاریخی تھی، میری شہزادی کا تابوت تیار ہوا، خدیجہ سرایا پھیر رہی ہے، چاہنے والے واریوں صدقے ہو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب ام سلمہ نے دیکھا کہ جسے چکیاں پیس پیس کے بالا تھا وہ اپنے حجرے کے دروازے پہ کھڑا زار ہو رہا ہے، بس آخری جملے عزاداروں، بی بی آگے بڑھی، بی بی آگے بڑھی، کئی جناب فضہ کا نام موجود ہے، کئی جناب اشرف فاطمہ بنت عمیس کا نام موجود ہے۔ بی بی آگے بڑھی، شہزادے کے پاس پہنچی، کہا آقا مولا کیا ماں کو آخری سلام نہ کیجیے گا، کیا ماں سے ودا نہ لیجیے گا؟ تڑپ کے کہا کہ آپ تو جانتی ہے نا جب بھی ہم رکتے تھے ماں ہوش کو پھیلاتی تھی۔ ارے آج کیا ہوا؟ حسین رو رہا ہے، ماں تو نہیں پھیلاتی، بس عزاداروں اب جب بندے کا سن کھولے تو آپ میرے حسین، آ میرے لالا باغوش تیری محبت کو قرار ہے، تیری محبت کو قرار ہے، اور گھبرانا نہیں حسین، یہ تو مدینہ 61 ہجری کا عاشور آخر عاشور ہوگا جب 1900 زخم کھا کر دورے کے گھر پہ آئے گا، ماں اس کو پھیلا دے گی، لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اللهم لا نقاتل